بسم اللہ تعلیم دین کورس سال اول کے ساتھی کتابیں کھول لیں۔ حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین۔ آج ہمارا سبق اس حدیث مبارکہ سے ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہیں سے ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ ترجمہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الید العلیٰ اوپر والا ہاتھ، خیر یہ بہتر ہے، من الید السفلیٰ نیچے والے ہاتھ سے، یا اس کا دیگر معنی ایسے کیا جا سکتا ہے الید العلیٰ ای الید المنفقہ۔ علیٰ سے مراد دینے والا ہاتھ، خرچ کرنے والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہے من الید السفلیٰ، سوال کرنے والے ہاتھ سے، مانگنے والے ہاتھ سے۔ تو دیکھیں، دینے والے ہاتھ کو علیٰ سے تعبیر کیا، اوپر والے ہاتھ سے تعبیر کیا۔ اس کی وجہ، اس کی علت کیا ہے کہ عام طور پر جب دینے والا انسان ہوتا ہے یا جو دیا جاتا ہے تو وہ اوپر اس طرح ہاتھ اس کا اوپر ہوتا ہے، اور لینے والے ہاتھ کو، ید سائل کو سفلیٰ سے تعبیر کیا، کیونکہ عام طور پر جو لینے والا ہاتھ ہوتا ہے یا سوال کرنے والا ہوتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سفلیٰ سے تعبیر کیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ علیٰ اور سفلیٰ نہیں ہوتا، دونوں ہاتھ برابر، دائیں بائیں برابر ہوتے ہیں، لیکن اس کو دینے والے کو علیٰ سے تعبیر کیا کہ جب دیا جاتا ہے تو وہ ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور جس سے لیا جاتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، عمومی، اس لیے ایک کو علیٰ سے اور ایک کو سفلیٰ سے تعبیر کیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات، ید علیٰ کو بہتر قرار دیا گیا، پسند کیا گیا بمقابلہ ید سفلیٰ کے، یا ید منفقہ کو پسند کیا گیا بمقابلہ ید سائلہ کے۔ دینے کو شریعت نے پسند کیا ہے، خرچ کرنے کو شریعت نے پسند کیا ہے، اور بغیر استحقاق کے، کہ اگر کسی کا خدا نخواستہ حق نہیں ہے، بغیر استحقاق کے، مستحق ہوئے بغیر مانگنے کے، سوال کرنے کو شریعت نے سخت ناپسند کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے دینے والے ہاتھ کو بہتر قرار دیا گیا ہے، پسند کیا گیا ہے، کیونکہ ایک انسان اپنا مال جب خرچ کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ان کے ساتھ تعاون، تو یہ نیکی کا کام ہے، اجر و ثواب کا کام ہے، اور شریعت گویا کہ اس چیز کی ترغیب دے رہی ہے اہل ایمان کو کہ انسان دینے کو اپنی عادت بنائے، اجر و ثواب کا باعث بھی ہے، اور یہ مزاج بنائے انفاق کا۔ چاہے کسی پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ فرض زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی نفلی صدقہ دے رہا ہے، عطیہ دے رہا ہے، یا کوئی کسی بھی اعتبار سے کسی مسلمان بھائی کی، بہن کی مدد کر رہا ہے، معاونت کر رہا ہے، اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور ید سائلہ کو، سوال کرنے کو شریعت نے زیادہ پسند نہیں کیا، خاص طور پر اگر خدا نخواستہ کوئی سوال کر رہا ہے یا مانگتا ہے بغیر کسی ضرورت کے، اس کو ضرورت نہیں ہے یا وہ مستحق نہیں ہے خدا نخواستہ، تو یہ تو آخرت کا وبال ہے اور عذاب ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ یا پھر ٹھیک ہے مستحق ہے لیکن کسی چیز کو اپنی عادت بنا لے۔ ایک انسان جیسے ہوتا ہے نا، بعض لوگ بالکل ایک چیز کو اپنا پیشہ اور اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا، کہ شریعت نے اس کو پسند کیا ہے کہ ہر انسان جو صحت مند تندرست ہے وہ خود کما کر کھائے، رزق حلال کمائے۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہمارے ہوتے ہیں کہ جو صحت کے اعتبار سے ٹھیک ہوتے ہیں، سبق پڑھا تو بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہوتے ہیں کہ صحت کے اعتبار سے ان کو کمانے میں کوئی مانع نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن خدا نخواستہ جب اس چیز کو عادت بنا لیا جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے ان کو ملنے لگتا ہے، اس صورت کے اندر پھر انسان اس چیز کو اپنا ایک، جس کو نا پیشہ بنا لیتے ہیں، ایک عادت بنا لی جاتی ہے،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ کی محنت سے انسان جو کمانے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کمانا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ جی ہلو، تو دیکھیں ید علیہ کو پسند کیا گیا، خرچ کرنے کو شریعت نے کیا کیا؟ پسند کیا۔ دانیال کو بلا لیں۔ میرا موبائل شاید خراب ہو گیا، خالد سے موبائل لائیں، خالد صاحب سے۔ تو ید سفلا کو کیوں نہ پسند کیا گیا؟ آپ حضرات سمجھ گئے نا؟ اب ایک بات اور اس میں سمجھ لیں کہ دینے والے ہاتھ کو پسند کیا گیا، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس میں اجر و ثواب ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی مضرت نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، بلکہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ معاونت کر رہا ہے، کسی کا مسئلہ حل کر رہا ہے، تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جو سائل ہے، جو مانگنے والا ہے، اس میں اگر دیکھیں گنجائش بھی ہے، مطلقاً مانگنا ناجائز حرام ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت ساری صورتیں استثنائی بھی ہے۔ اگر عذر کی وجہ سے کوئی ایسا عمل کر رہا ہے لاک نہیں کھل رہا، چھوڑ دیں، لاک نہیں کھل رہا۔ تو بغیر استحقاق کے اگر کوئی مانگتا ہے دیکھ آ جائے، چھوڑ دے کہانی۔ بغیر استحقاق کے مانگنا کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، لیکن استثنائی صورتیں ہیں۔ مطلقاً ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے لیے مانگنا، کسی سے معاونت طلب کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ 3 شرائط کے ساتھ مانگنا جائز ہے۔ بات سنیں، خالد صاحب سے کہیں میرا موبائل خراب ہے، والدہ سے فون پہ گھر والے کرے کہ میرا فون نہیں لگ رہا، والدہ سے فون پہ بات کر لیں، سارا سبق خراب ہو رہا ہے بس۔ اگر کوئی سوال کر رہا ہے یا واقعی وہ مستحق ہے، پہلے تو خیر یہ سمجھ لیں اس میں کہ اس صورت کے اندر سوال کرنا جائز ہے کہ جب انسان کے پاس ایک وقت کے کھانے کا بھی انتظام نہ ہو، ایک وقت کے بھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا او مسکین انزامت ربا، یتیم انزام اقربا او مسکین انزامت ربا، ایسا مسکین کے جو مٹی کے ساتھ مل گیا ہو، زمین کے ساتھ لگ چکا ہو۔ تو بعض مرتبہ انسان پر حالات آتے ہیں، بلکہ اسی وجہ سے جو مشترک مسائل فقہ میں آتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم، مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، قرآن کریم میں بھی مذکور ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، فقہ کی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ اگر کسی کو کچھ نہیں مل رہا اور یہ خطرہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی، تو اگر یہ کوئی مردار کھا لے بقدر کفاف بقدر قوت لا یموت، یعنی اتنا بس کھانا اس کے لیے جائز ہے۔ اس کو ہم عربی میں یا فقہ کی اصطلاح میں سد رمق کہتے ہیں، سدن یعنی زندگی بچانے کے لیے، زندگی بچ جائے، جائز ہے، جائز ہے۔ لیکن پھر اس صورت کے اندر پیٹ بھرے گا تو جائز نہیں ہوگا، لذت کے لیے مزید کھائے گا جائز نہیں ہوگا۔ اتنا کھا لے کہ سمجھ لے کہ اب میں مروں گا نہیں، یہ کھانا اس کے لیے اس صورت میں بھی جائز ہو جاتا ہے۔ انسان پر ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں۔ تو اگر واقعی کوئی مستحق ہے تو اس کے لیے سوال کرنے کی گنجائش ہے، لیکن علماء نے 3 شرائط کے ساتھ لکھا ہے، 3 شرائط کے ساتھ۔ جو سائل ہے وہ 3 شرطوں کا خیال رکھے، جس میں سے سب سے پہلی بات مبالغے کے ساتھ سوال نہ کرے۔
مبالغے کے ساتھ. مبالغہ جانتے ہیں؟ صحیح ہے یار. مبالغے کے ساتھ سوال کرنا جائز نہیں ہے. مبالغہ جانتے ہیں؟ حالت جتنی ہے اس سے بڑھ چڑھ کر بیان کرنا. آپ دیکھتے ہیں نا بعض مرتبہ ایک آدمی آتا ہے یہ ہو گیا میں ایسا ہوں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ 5% درست ہوتا ہے، 95% وہ اپنے اس کے ساتھ مبالغہ کر لیتا ہے، یا اپنی حالت ایسی بنا لیتے ہیں کہ وہ اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا وہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے. یہ مبالغہ کہلاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں. ایسا ہوتا ہے نا، ذرا دیکھتے ہیں اس کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. کوئی جان بوجھ کر اندھا بھی بن جاتا ہے، وہ اندھا نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے نہیں ہوتے، اندھے بنے ہوتے ہیں، وہاں سے پولیس آ گئی، سب اچھی طرح دیکھ رہے، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. لنگڑا بنا ہوا ہے، پولیس آ گئی پکڑنے کے لیے اور بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. صحیح ہے بالکل. کوئی معذور بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مبالغہ ہیں، اس میں بہت سارے گناہ شامل ہو جاتے ہیں. مبالغہ آرائی کا، سامنے والے کو دھوکہ دینے کا، جھوٹ بولنے کا، بہت ساری چیزیں. اور اس سے ہٹ کر عام حالات میں بھی اگر انسان کو ضرورت ہے معاملات کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، تو جس قدر ہے اس قدر انسان بیان کرے، ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے. مبالغہ کرنا، بڑا چڑھا کے بیان کرنا، ایسی اپنی کیفیت ظاہر کرنا جو حقیقت میں نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو پہلی شرط کیا ہے کہ مبالغہ آمیزی سے کام نہ لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ سامنے والے کو اذیت میں نہ ڈالے. سائل جو ہے وہ جس سے مانگ رہا ہے اس کو اذیت اور تکلیف میں نہ ڈالے. ایسا چپک گیا کہ اب اس کے پیچھے پڑ گیا. ٹھیک ہے انسان مانگ لے. ایک تو یہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مستقل اس کے پیچھے ہی لگ جائے بار بار. یا پھر اگر اس کو عذر ہے تو اس صورت کے اندر اس کا عذر بھی قبول نہ کرے. آپ دیکھتے ہیں نا بعض مرتبہ انسان گاڑی میں بھی جاتا ہے، سائلین آتے ہیں، بعض دفعہ انسان کے پاس نہیں ہوتا، کھلا نہیں ہوتا یا عذر ہوتا ہے. آپ نے کہا بھائی معاف کر دو، معذرت، ٹھیک ہے وہ چلے گئے. ایک یہ ہے کہ وہ چپک گیا، وہ دروازہ شیشہ کٹکھٹا رہا ہے، بار بار آپ کو ہاتھ لگا رہا ہے، پکڑ رہا ہے، بعض نامناسب کلمات بھی کہہ دیتے ہیں. اب یہ تو جائز نہیں ہے نا کہ آپ نے الٹا سامنے والے کو تکلیف اور اذیت کے اندر ڈال دیا. تو یہ جائز نہیں ہے شریعت میں کہ انسان اس طرح مانگے کہ سامنے والی کی جان مصیبت میں ڈال دے. تیسری شرط یہ ہے کہ مانگنے والا اپنے نفس کو ذلیل نہ کرے. اللہ پاک نے ہر انسان کو عزت اور شرافت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا. ہر انسان کو اللہ پاک نے دیکھ ایک عزت دی ہے، عزت نفس. لیکن اب مانگنے میں تمام حدیں ایسی پھلانگ لوں کہ بالکل مجھے اپنی عزت کا خیال ہی نہیں ہے، میں اپنے آپ کو بالکل ایک ذلیل اور بے عزت کر لوں. تو یہ چیز شریعت نے پسند نہیں کی ہے. انسان ٹھیک ہے اگر کسی انسان کو ضرورت ہو جاتی ہے، ہر انسان دیکھے کمزور ہے، لیکن انسان اپنے وقار کو برقرار رکھے، اپنی عزت نفس کا خیال ضرور رکھے. یہ نہیں ہے کہ یہ انداز اپنا لے کہ بالکل سامنے والے کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے. اور اس میں خود اس کا دخل ہے، اس کے عمل کا، کردار کا، کہ یہ ایسی صورت اختیار کر رہا ہے کہ خود سامنے والے کی نظروں میں گر رہا ہے. تو تیسری شرط کیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ذلیل اور رسوا نہ کرے، اس میں اپنی عزت نفس کا خیال رکھے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 3 شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اسی صورت کے اندر سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن بشرط ہے کہ انسان واقعی مستحق ہو. کیوں؟ اگر سامنے والے سے انسان اپنی حالت چھپا لے، اللہ پاک تو جانتے ہیں نا، بغیر استحقاق کے اگر کوئی سوال کرے گا تو ظاہری بات ہے یہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال بنے گا. باقی یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سوال کرنا مطلقاً ناجائز نہیں ہے. قدرتی آفات آ گئی، حوادث آ گئے، سیلاب آ گئے، زلزلے آ گئے، کوئی اور حادثہ ہو گیا، انسان لمحوں میں آسمان سے زمین پر آ جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہ آ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ حضرات نے بھی ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں ملک کی کیفیت کیا ہے، صورتحال ہم دیکھ کے آئے، ہم چاروں صوبوں میں دیکھ کے آئے. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. اور لوگ ایسے لوگ کہ جو اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، رہا تھا کہ جیسے اب یہ صورتحال آئی ہے، یقیناً بلا مبالغہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت مستحق ہے، لیکن اس میں بھی آپ یقین کریں کہ ایک ایسی مافیا بن گئی ہے، ایسی چین بنی ہوئی ہے کہ جو باقاعدہ بغیر کسی استحقاق کے معاملات کر رہے ہیں. باہر جب انسان جاتا ہے اندرون سندھ یا پنجاب یا ان علاقوں میں، تو جیسے وہ شہر یا وہ علاقہ شروع ہوتا ہے تو دائیں بائیں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے، تو
تو وہاں کے مقامی لوگ تو ہر ایک کی کیفیت سے واقف ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ وہ عام طور پہ وہ لوگ ہیں کہ جو مستحق نہیں ہے. یہ شروع میں آ کے بیٹھ گئے, جو آ رہا ہے یہ ان سے وصول کر رہے ہیں, جو آ رہے ہیں وصول کر رہے ہیں. یا اگر مستحق ہے بھی تو یہ کیفیت کیا کرتے ہیں کہ 10 مرتبہ وصول کر رہے ہیں. اور آگے جا کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت دور تک جا کے گاؤں دیہاتوں میں جن کو ایک دفعہ بھی نہیں ملا. یہ دن میں 10 مرتبہ وصول کریں, اب راشن آپ 10 مرتبہ وصول کر کے کیا کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا, جو اصل مستحق ہے وہ رہ گیا. اور یا باقاعدہ سننے میں جیسے آئے ہیں کہ ان کے پیچھے سے بعض سرپرستی بھی کی جا رہی ہے. ایسے مافیا, ایسے لوگ بھی ہیں طاقتور کہ جو خود اصول کر کے پیچھے کیا کر رہے ہیں, اپنے گوداموں میں ان چیزوں میں رکھ لیتے ہیں, پھر اپنی مرضی کی ترتیبیں کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, یہ قیامت کے دن جواب دینا نہیں ہے. یہ بغیر استحقاق کے مانگنا یا بغیر استحقاق کے حصول کرنا نہیں ہے, یہ اس کے اندر داخل ہے نا. تو یہ سارے معاملات ہیں. بلکہ آپ اسی کی ہماری مثال شہر میں رمضان آتا ہے یا اس طرح سیزن آتا ہے کہ بھئی اندرون ملک کے علاقوں سے جو ہے بہت سارے گداگر آ گئے مانگنے والے. اور یہ ایسے نہیں ہے کوئی اتفاقی, سننے میں پوری ان کی مافیا ہے, چین ہے, بڑے بڑے طاقتور مافیاز ہیں. باقاعدہ ان کی جگہ الاٹ ہوتی ہے اور باقاعدہ پورا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور واللہ عالم سننے میں ایسے, اس میں ایسے بھی ہے جو خود لکھ پتی ہے, ان کے بنگلے ہیں اور وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو کیا بغیر استحقاق کے نہیں ہے؟ تو بہرحال ایک انسان اگر بغیر استحقاق کے خود انسان سمجھتا ہے کہ کسی سے کوئی چیز وصول کرتا ہے یا مانگتا ہے, سوال کرتا ہے, اللہ پاک جانتے ہیں کہ اگر یہ مستحق نہیں ہے, ایسی صورت کے اندر اس کے لیے کیا ہے, جائز نہیں ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر یعنی دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے, سائل ہاتھ سے, سوال کرنے والے ہاتھ سے. اور بغیر استحقاق کے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں اس پر وعید بھی آئی ہے اگر عادت بنا لے. مفہوم اس طرح سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سوال کو اپنی عادت بنا لیتا ہے پھر اللہ پاک اس کے لیے مخلوق کا دروازہ ہی کھول دیتے ہیں, اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں, یہ ہمیشہ کے لیے مخلوق کا محتاج ہو جاتا ہے. تو بہرحال جس ذات سے مانگنا چاہیے آج اس ذات سے ہم بہت زیادہ غافل ہو چکے ہیں. آپ دیکھتے نہیں, یہاں تک کہ اللہ پاک کے گھر میں آ کر سوال کیا جاتا ہے بندوں سے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. جس گھر میں انسان آ کے چاہے وہ ارب پتی کھرب پتی, وہ بھی کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے. آپ جس سے مانگ رہے ہو, میں جس سے مانگ رہا ہوں, وہ بندہ خود اللہ کا محتاج ہے, اس کو اللہ پاک دے رہے, تو کیا مجھے اللہ پاک نہیں دے سکتا؟ میں کیوں اس ذات سے غافل ہوں؟ آج ہمارا بندوں پر یقین اور اعتماد ہے, اللہ پاک پر حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اعتماد اور یقین بہت کمزور ہو چکا ہے. کوئی پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, انسان حالات آتے ہیں کسی پر بھی, سب سے پہلے ہم کیا ہے بھائی بندوں کو دیکھتے ہیں, بھائی کون سا دوست ایسا ہے اس کو فون کروں, کس دوست سے رابطہ کر لوں وہ تعاون کر لے, وہ میری مدد کر لے, مجھے پریشانی سے نجات دلا دے. مخلوق کے دروازوں پہ جاتے ہیں اور جب تھک جاتے ہیں آخر میں پھر ہم کہتے ہیں چلو یار اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں. لیکن جن کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, تعلق جڑا ہوتا ہے, جو پریشانی ہے فوراً اللہ پاک کے سامنے مصلی پہ جا کے بیٹھ گئے اور اللہ پاک ان کے مسئلے غیب سے حل کرتا ہے. تو ہم نے آخری آپشن رکھی ہے اللہ پاک کی ذات کو, آخری آپشن کے طور پہ رکھا ہے. صحیح یا نہیں ہے؟ دروازوں پہ مخلوق کے جا کے جب تھک جاتے ہیں, کوئی بیمار ہو گیا, ہم کہیں بھائی اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, اس کے پاس, ٹھیک ہے اسباب کے درجے میں علاج کرانا چاہیے, سنت بھی ہے, لیکن بھائی دعا بھی تو کریں ساتھ نہ, اللہ پاک سے مانگے بھی, اس سے ہم غافل ہیں. پھر اگر سب ڈاکٹروں نے جواب دیا, ہم کہہ رہے چلو یار اب ختم کراتے ہیں, چلو بھائی اب دعا کرواتے ہیں, چلو اب دعا کرتے ہیں. آخری آپشن کے طور پہ شفا جس ذات کی ہاتھ میں ہے, صحت دینا جس ذات کی ہاتھ میں, ہم نے بالکل آخر میں اس کی طرف رجوع کرنا ہے. حالانکہ صحت کے خزانے, اسباب اور مال کے خزانے تو اللہ پاک کے ہاتھ میں. تو آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مخلوق ہم ان سے مانگتے ہیں جو مانگنے پہ ناراض ہوتی ہے, وہ ذات جو نہ مانگنے پہ ناراض ہوتی ہے اس سے ہم نہیں مانگ رہے. عجیب بات نہیں ہے؟ جیسے ایک شعر کا مفہوم بھی ہے نا کہ ہم مانگتے ہیں اس سے, مخلوق سے جو کہ مانگنے پہ ناراض ہو جاتی ہے. ایسا ہے نا, ایک دفعہ مانگا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ اس نے کہا یار کیوں تنگ کر رہے ہو, جاؤ یہاں سے یار, پریشان. اس نے موبائل نمبر ہی بند کر دیا, اپنا رابطے بند کر دیے کہ بھئی یہ تو تنگ کر رہا ہے مجھے.
مخلوق مانگنے پہ ناراض ہوتی ہے لیکن ہم مخلوق کے دروازے پہ. اللہ پاک نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے. اللہ پاک نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں اور اس سے ہم نہیں مانگ رہے. تو یہ برعکس بات نہیں ہے. جو ذات چاہتی ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا, اس سے ہم نہیں مانگ رہے. اور جو مخلوق خود محتاج ہے, خود کمزور ہے, جو مانگنے پہ دوسری دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں, ان کے پیچھے ہم بھاگ رہے. تو اللہ پاک کی ذات پر اگر یقین اور اعتماد ہو تو یاد رکھیں اللہ پاک کبھی مخلوق کا محتاج بھی نہیں بناتا انسان کو. اللہ پاک ایسے خزانوں سے دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. قرآن کریم میں اللہ پاک نہیں ارشاد فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا, تقوی کی برکات ہے کہ ایسی جگہ سے اللہ پاک رزق دیں گے لا يحتسب, انسان کو گمان بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے دیں گے گمان بھی نہیں ہوگا, بشرطے کہ تقوی ہو اور اللہ پاک سے تعلق جڑا ہوا ہو. جب تعلق مضبوط ہوتا ہے پھر اللہ پاک اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں بناتے. تو بغیر استحقاق کے مانگنا, مخلوق سے مانگنے کی عادت بنا لینا, مزاج بنا لینا, یہ چیز شریعت نے پسند نہیں کی. آج دیکھیں نا, مخلوق کے دروازوں پہ جاتے ہیں, کوئی منتیں مانگ رہا ہے, کوئی کیا طریقے اختیار, چلو وہی جاتے ہیں فلاں مزار پہ جاتے ہیں اور مزار والے سے جا کے مانگ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مزار والا صاحب قبر اگر بزرگ ہے, اللہ کا ولی ہے, یقیناً ہے وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انسان جائے ایصال ثواب کے لیے جائے, لیکن اس سے مانگنا یہ شرک ہے. کیونکہ وہ جو صاحب قبر ہے اس نے خود پوری زندگی اللہ پاک سے مانگا, اس کا اللہ پاک سے تعلق مضبوط تھا. ہمارے ملک میں بہت سارے اکابرین اولیاء اللہ بزرگ ایسے جن کے مزارات ہیں. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ, فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طریقے سے بہت سارے اولیاء, شاہ رکن عالم ہے, بہت سارے اولیاء اللہ ہیں. ہندوستان میں بہت سارے بے شمار, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, مجدد الفسانی, بہت سارے. ان میں سے کسی نے بھی آج تک شرک کی تعلیم نہیں کی, نہ یہ کہا کہ مجھ سے آ کے مانگو. سب کے سب موحد تھے, اللہ پاک سے تعلق مضبوط تھا بہت زیادہ. لیکن آج میرا عقیدہ کمزور ہے کہ میں جا کے کیا کر رہا ہوں, مجھ سے مانگو. وہ خود جو اللہ پاک سے مانگتے تھے, چاہے صحابی و پیغمبر کیوں نہ ہو, اللہ پاک کا محتاج. قبروں پر سجدہ کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا, میرے بعد قبروں کو سجدگاہ نہ بنا لینا. لیکن کیا ہو رہا ہے, کیا خرافات ہو رہی ہے, وہ ہم اور آپ آج دیکھ سکتے ہیں. باقاعدہ جو ہے ان سے مانگا جاتا ہے کہ بھئی یہ قبر والا تمہیں دے گا. کتنے عقیدے کا جنازہ نکل جاتا ہے. دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. انبیاء ہو, صحابہ ہو, تابعین ہو, اولیاء اللہ ہو, سب اللہ پاک کی ذات کے محتاج تھے. سب نے اللہ پاک سے مانگا. اور خدا نخواستہ اگر ہم اللہ پاک کے علاوہ کسی سے مدد مانگیں گے تو یہ غیر اللہ سے مدد جائز نہیں ہے. استمداد شرک ہے, ناجائز اور حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد اس حدیث کا, اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بغیر استحقاق کے انسان کبھی بھی سوال نہ کرے. انفاق کی عادت بنائے, خرچ کرنے کی عادت بنائے, اور اس کے بڑے فضائل آئے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کی مدد میں برابر لگا رہتا ہے جو اللہ پاک کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے. اس طرح کے الفاظ من کان فی عون العبد کان اللہ فی عون, اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ پاک اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے. جو کسی کی ضروریات کو غیب سے پوری کرتا ہے, جو کسی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے, اللہ پاک اس کی ضروریات کو غیب سے پورا کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سے سب سے بہترین کون ہے, جو مخلوق کو فائدہ پہنچائے. غیر نافع انسان کو پسند نہیں کیا گیا, جو غیر نافع ہو بلکہ فائدہ مند ہو کسی بھی اعتبار سے. علم کے اعتبار سے آپ نے کچھ سیکھ لیا, آپ نے بھائی ان کو سکھا دیا, گھر میں کسی کو سکھا دیا, یہ بھی فائدہ پہنچانا ہے. کسی کو مالی ضرورت ہے, آپ نے وہ کر دی. کسی کو کسی اور اعتبار سے سہارے کی ضرورت ہے, آپ اس کا سہارا بن گئے. انسان کسی بھی اعتبار سے ہو لیکن نافع بنے, فائدہ مند بنے. خیر الناس من ينفع الناس, بس وہ پسند ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں کہ جو لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بن جائے, مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے, اس انسان کو پسند کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک بات اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان فائدہ مند انسان بنے, نافع بنے, غیر نافع نہ بنے. اور
ہر انسان کی مدد کرے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے، ضرر نہ پہنچائے، اور دوسرا بغیر استحقاق کے کبھی سوال نہ کرے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو بغیر استحقاق کے کوئی بھی چیز کسی سے نہ لے، ناجائز اور حرام ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھ لے، جو بھی حالات آ جائے۔ ہر انسان پر حالات آتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے آتے ہیں، آ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ نظر کس ذات پر جائے؟ اللہ پاک کی طرف جائے۔ تو ایسے بندے کی اللہ پاک غیب سے مدد کرتے ہیں، لیکن جو مخلوق سے امیدیں باندھے رکھتا ہے وہ انسان ہمیشہ مایوس اور ناکام رہتا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔